اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہمیں یہ بتایا کہ مشرکین مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو شرک سے منع کیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا، تو وہ لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی شرک کرنے لگے، صفات کے بارے میں بھی شرک کرتے تھے۔ اور پھر جب قرآن حکیم ان کے سامنے آیا تو قرآن حکیم کے بارے میں گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں اور یہود و نصارہ اور اہل کتاب سے سنی ہوئی باتیں ہیں جو یہ لکھ کر لے آتے ہیں اور لکھوا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اللہ کو بھی نہیں مانا اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اور آج کی ان 2 آیات میں آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی ان کو نہ ماننے کی وجوہات بتاتے تھے۔ اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے تھے اللہ کا رسول، آج کی آیات میں اس کی وجوہات بیان ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور ان مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ اس رسول کو کیا ہوا، یأکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہ ان کی طرف کوئی فرشتہ اتار دیا جاتا، فیکون معہ نذیرا، تو ان کے ساتھ ساتھ وہ فرشتہ بھی لوگوں کو ڈراتا، او یلقا الیہ کنز، یا اس نبی کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، او تکون لہ جنت، یا اس نبی کے لیے کوئی باغ ہوتا، کوئی بہت بڑی جائیداد ہوتی، بہت بڑے باغات اس کے لیے ہوتے، یأکل منہا، یہ رسول اس میں سے کھاتا۔ وقال الظالمون، اور یہ ظالم لوگ، یہ مشرک لوگ پتہ کیا کہتے تھے کہ ان تتبعون، جو لوگ مان کر چلتے تھے نبی کی بات کو، ان کو کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کرتے مگر ایک ایسے شخص کی جو کہ جادو کے اثر میں مبتلا ہے، اس بیچارے پر کوئی جادو وغیرہ کیا گیا جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ آج کی ان 2 آیات میں وجوہات بتائی گئیں کہ یہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجوہات کیا بتاتے تھے۔ نمبر 1، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، یہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے تو کھانا کھاتا ہے، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں صحیح بھی کھانا کھاتے ہیں، رسول کو تو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔
اس رسول تو ایسا ہونا چاہیے. چنانچہ قرآن مجید کی دوسری آیات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ فرشتہ ہونا چاہیے جو نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ سوتا ہو، نہ کوئی کام کرتا ہو. تو پھر رسول کو تو ایسا ہونا چاہیے. یعنی ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ کوئی ما فوق البشر، کوئی انسانوں سے الگ مخلوق میں سے رسول ہونا چاہیے تھا. ہم یہ ہماری طرح کے یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم نہیں مانتے یہ رسول تھوڑے ہوئے. اور وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ تو بازاروں میں چلتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرات کے ذہنوں میں موجود کہ جب نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کے سامنے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس وقت 40 سال کی عمر ہو چکی تھی. یعنی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. تو اس وقت وہ لوگ دیکھتے تھے، 40 سال دیکھتے رہے مشرکین مکہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تجارت کرتے تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ حضرات کو معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش تجارت تھا اور خوب تجارت فرماتے تھے. اور نبوت ملنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی بھی تجارت کی بنیاد پہ ہوئی، تجارت کی بنا پر، کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خاندانی طور پر بچپن سے تربیت کی گئی تجارت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دادا کے ساتھ تجارت میں، پھر چھوٹی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا تو پھر چچا کے ساتھ تجارت میں. اور چچا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے ہوتے 7-8 سال کی عمر سے شام، یمن، ان ممالک میں تجارت کے لیے ساتھ لے کر جاتے تھے. بچپن سے ٹریننگ کی تجارت. اور پھر یہاں تک کہ جوانی کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مکہ کی بیوہ تاجرہ تھیں خدیجہ، حضرت خدیجہ بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ. تو انہوں نے پیسہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مال دیا کہ آپ جا کے تجارت کریں، اور ساتھ اپنا ایک غلام میسرہ نام کا غلام بھی ساتھ کر دیا کہ ذرا دیکھ بھال کرنا کیسی تجارت کرتے ہیں، کیسی خرید و فروخت کرتے ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک میں تجارت کی، اس غلام میسرہ کو ساتھ لے کر گئے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ تجارت کرنا یہ سنت نبوی ہے. نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش تجارت رکھا، اور یہ وہ تجارت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کل نا لوگ، ہمارے نوجوان خاص طور پر پڑھ لکھ کر ملازمت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، ذہن بنا ہوا ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کیسے گزاری تجارت میں، اور اس کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ حضرات کے ذہنوں میں تجارت کی فضیلت بھی موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کل جتنا بھی رزق ہے اس کے 10 حصے کر لیے جائیں تو رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے. سمجھنا ہوگا آج معاشرے کے نوجوانوں کو کہ اللہ نے رزق کے اگر 10 حصے کر لیے جائیں، یعنی 90%، اگر 100% رزق ہو تو اس میں سے 9 حصے 90% جو ہے نا وہ اللہ نے رزق تجارت میں رکھا ہے. آج کتنی ضرورت ہے اس چیز کی، اور نوجوان کو بھی سمجھنا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کیسے گزاری تجارت کے اندر. تو وہ حضرت خدیجہ نے وہ مال دے دیا، کہا جا کے تجارت کرے، مختلف ملکوں میں جا کے تجارت کی، واپس آ کر نفع بھی کمایا، نفع بھی دیا ان کو، بیوہ تاجرہ کو، حضرت خدیجہ کو. اور وہ غلام نے آ کر، روایات میں موجود ہے، ساری رپورٹ دیا کر کہ یہ معاملات کتنے صاف ستھرے معاملات کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور تجارت کرتے ہیں تو بڑے رکھ رکھاؤ سے تجارت کرتے ہیں، اور یہ ان کی تجارت کے اصول تھے. اس کے نتیجے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مکہ کی مالدار بیوہ تھی، انہوں نے نکاح کا پیغام خود بھیجا. معلوم ہوا کہ آج نوجوان جو لڑکیوں کے پیچھے پھرتے ہیں نا، وہ اس وقت پھرتے ہیں جب ان کے اندر کوئی صلاحیتیں نہیں ہوتی، اور جب ان کے اندر نوجوانوں کے، آج بھی ہمارے معاشرے میں سے جو نوجوان باصلاحیت ہوتے ہیں ان کے پیچھے لڑکیاں ہوتی ہیں، یعنی ان کے پیچھے لوگ رشتے لے کر پھرتے ہیں کہ جی ہمارے بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دو. اور جب بیٹے کے اندر کچھ نہ ہو صلاحیتیں، نہ تجارت، نہ کچھ نہ
سمجھداری، نہ معاشرے کا بوجھ اٹھانا، نہ ذمہ داریاں اٹھانے کا اس کے اندر کوئی احساس ہوتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم اپنی بیٹی دے کے کیا کریں گے اس کے ساتھ۔ اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ نوجوانوں کو ذمہ دار بنایا جائے، ذمہ داریاں اٹھانے والا بنایا جائے، لوگوں کو نظر آئے کہ یہاں اس کی ہم شادی کریں گے، اس کو بیٹی دیں گے تو یہ بعد میں ذمہ داریاں اٹھا سکے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام خود بھیجا اور شادی ہوئی ہے پہلی۔ تو یہ لوگ سب دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تجارت کرتے، بازاروں میں چلتے پھرتے، یہ نبی کیسے ہو سکتے؟ نبی تو وہ ہے جو کہ اس کو تجارت سے کوئی تعلق ہی کچھ نہ ہو، اس کو تو اللہ براہ راست دسترخوان نازل کرتا ہو اور وہ کھاتا ہو پیتا ہو بس، لیکن ہماری طرح نہ کھاتا ہو۔ تو ایک وجہ کیا ہے؟ مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، ان رسول کو کیا ہوا، یہ تو کھانا کھاتے ہیں ہماری طرح۔ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ تو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یہ تو تجارت کرتے ہیں۔ یہ رسول کہاں سے؟ 40 سال دیکھتے رہے نا لوگ، 40 سال کی عمر کے بعد یہ سب باتیں کی تو اس کے بعد انکار شروع ہوا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ما فوق البشر کوئی چیز ہو۔ چنانچہ آج بھی اگرچہ میں اپنے درسوں میں جمعے کی تقاریر میں فرقہ وارانہ سوال بالکل، فرقہ وارانہ باتیں بالکل نہیں کرتا، اور فرقہ وارانہ مسائل کا جواب بھی نہیں دیتا، لیکن ایک سوال ہے جس کو فرقہ وارانہ سوال بنایا جاتا ہے لیکن وہ ہے نہیں، اور وہ سوال یہ کیا جاتا ہے معاشرے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ نور تھے یا بشر تھے؟ بہت الجھا ہوا لوگ سوال سمجھتے ہیں، لیکن میں نے پوری تفسیر آج سے 46 سال پہلے، نصف صدی پہلے میں نے تفسیر مکمل پڑھی تھی، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، آج سے 46 سال پہلے۔ اور جب وہ تفسیر پڑھاتے تھے تو اس وقت میں ایک ایک لفظ ان کا لکھواتا تھا، وہ لکھواتے نہیں تھے بولتے جیسے لیکچر ہوتا ہے، لیکن میں ایک ایک لفظ لکھا کرتا تھا، سب بہت تیز لکھتا تھا اس وقت الحمدللہ۔ اور جب وہ میں نے پوری تفسیر لکھی تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پوری تفسیر میری لکھی ہوئی وہ 3 جلدوں میں اب چھپی ہوئی موجود ہے، افادات محمود کے نام سے، افادات محمود کے نام سے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر 3 جلدوں میں چھپی ہوئی آج بھی موجود ہے۔ اس میں یہ بات موجود ہے جو اب میں بتانے لگا ہوں کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے تفسیر پڑھاتے ہوئے میں کہا کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کیسے جوڑ انہوں نے پیدا کیا، اور دلیل دی قرآن سے۔ کہا کہ یہ جو یا درمیان میں آتی ہے نا، یہ 2 چیزوں میں سے ایک کو منتخب کرنے کے لیے آتی ہے، یہ دن ہے یا رات ہے، یعنی آپ یا دن کہیں گے یا رات کہیں گے، دونوں نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، تاکہ وہ مشرکین مکہ کا سوال بھی آپ کو سمجھ میں آئے، اس کا جواب بھی ملے گا۔ اور دلیل کیا دی؟ فرمایا کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے نور کی ضد بشر نہیں بیان کی، قرآن کے اندر اللہ نے نور کا اپوزٹ بشر بیان نہیں کیا، نور کا ضد اللہ نے قرآن میں ظلمات کو بیان کیا ہے۔ هو الذی یخرجکم من الظلمات الی النور، یہ وہی اللہ ہے جو تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ظلمات اندھیرے، وہی اللہ ہے جو تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو روشنی کی ضد اندھیرا، نور کی ضد ظلمات۔ ہاں آپ یہ سوال کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا ظلمات تھے، تو جواب واضح طور پر کیا ہوگا؟ نور تھے۔ اب دیکھیں آپ کا دل بھی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا ظلمات تھے، جواب بہت واضح ہے، نور تھے۔ پھر فرمایا کہ بشر کی ضد قرآن کے اندر، یعنی انسان کی ضد قرآن کے اندر، وہ یا تو جن ہے اور یا فرشتہ ہے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر یعنی انسان تھے یا جن تھے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان کی ضد وہ جن ہو سکتا ہے، جن کی ضد انسان ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا جن تھے؟ جو جواب کیا ہے؟
انسان تھے۔ ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا ملک تھے، یعنی فرشتہ تھے، تو جواب کیا ہوگا؟ بشر تھے۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ بہت مشکل ترین سوال کا جواب اور اس کا حل انہوں نے قرآن مجید سے دیا۔ تو آج یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات مشرکین مکہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کیسے رسول ہے، یہ تو کھانا کھاتے ہیں بازار میں اور بازاروں میں چلتے پھرتے اور بازار میں جا کر تجارت بھی کرتے، ہماری طرح کھاتے پیتے۔ چلے ٹھیک ہے، فرشتے نہیں ہے، ما فوق البشر نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے تھا، لولا انزل الیہ ملک، کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، فرشتوں کی کوئی جماعت ہوتی، پروٹوکول کے ساتھ آتے ہمارے پاس، پھر ہم دین جو ہے نا وہ مانتے کہ ہاں بھائی رسول ہے ماشاءاللہ، ان کے ساتھ اتنے ڈھیر سارے فرشتے ہیں۔ تو کم ڈھیر سارے نہیں تو کم از کم ایک ہی فرشتہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا، لیکون معہ نذیرا فیکون معہ نذیرا، تو وہ فرشتہ ہمیں ڈراتا نا، ہمیں پتہ چلتا کہ بھی پروٹوکول والے بندے تو ایسی صورت میں بات ماننی چاہیے۔ وہ آ کے ڈراتے، اب یہ کھانا وانا کھاتے ہماری طرح تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور آج 40 سال کی عمر میں آ کے ہمیں دین کی دعوت دینے لگے کہ اللہ ایک ہے، یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں قرآن لے کر آیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اللہ کا رسول ہوں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ چلو یہ بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں اگر آیا تو کم از کم او یلقا الیہ کنز، اب ان آیات کے اندر او یلقا الیہ کنز، یا اللہ ان کو کوئی خزانہ دیتا بہت بڑا، جاگیریں ہوتی، خزانے ہوتے، او تکون له جنت، جنت کا معنی باغ، یا ان کے لیے کوئی جنت ہوتی، کوئی باغ ہوتا ہے، ان کے بڑے بڑے باغات ہوتے، یاکلوا منہا، جس میں سے یہ کھاتے۔ ان کے پاس پیسہ ہونا چاہیے تھا، خوب خزانہ، مال و دولت، مال موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاتے جا رہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ کوئی ساہوکار قسم کے جائیداد والے، کوئی وڈیرے بہت بڑا ایسا ہونا چاہیے نا رسول کو۔ ایسا تو رسول کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بزنس وغیرہ کرتا ہو، تھوڑا بہت کماتا ہو، نہیں، اس کو تو کوئی وڈیرا ہونا چاہیے بہت بڑا نا، اس کے پاس جاگیریں ہونی چاہیے۔ پھر وہ ہمیں آ کر بتائے، ہمارے یہ پتہ کیا ہے، اگر جملہ بولو تو ایک دم سمجھ میں آئے گا، یہ رسول تشریف لائے ہمارے پاس اور کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، یہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہے۔ اب آپ کو جملہ فوراً سمجھ میں آ جاؤ، یہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہمارے سٹیٹس کے ہوتے نا، جاگیریں ہوتی، بڑے خزانے ہوتے، پھر یہ کہتے کہ اللہ ایک ہے اور میں مجھ پر قرآن نازل ہوتا، تو بات ہوتی نا کوئی۔ یہ ہمارے سٹیٹس کی نہیں، ان کے پاس او یلقا الیہ کنز، ان کے پاس بڑے خزانے ہوتے، او تکون له جنت، یا ان کے پاس بڑے باغات ہوتے، زمینیں، جائیدادیں، جاگیریں، تب ہم بات مانتے ہیں۔ وقال الظالمون، اور پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محتاج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا لوگوں سے چندہ مانگتے، کہ دین کا کام کر رہے ہیں تو لوگ چندہ مانگے لوگوں سے، نہ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ کہتے تھے وہ اللہ نے الفاظ بھی سکھائے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دی تو یہ سارے قریش مکہ کے جتنے سردار تھے، شیبہ، حدیث میں موجود اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا، تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا اور تفسیروں میں لکھا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینی شروع کی، اللہ ایک ہے، قرآن کو مانو، شرک سے باز آ جاؤ، مجھے رسول مانو، تو یہ سارے سردار، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو سفیان ابن حرب، اور یہ سارے سردار قریش مکہ کے جمع ہوئے اور کہنے لگے دیکھیں آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم آپ کو مال و دولت دے دیتے، لیکن یہ چیزیں چھوڑ دیں، ہمارے آبا و اجداد جس پر عمل کرتے تھے، جن بتوں کو مانتے تھے، ان کو برا بھلا نہ کہیں، چل بس پیسہ لے جائیے، آپ کو پیسہ لے لیں، اور اگر آپ کو سرداری چاہیے آپ سرداری لے لیں، ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں، لیکن یہ کام نہ کریں جو ہمارے آبا و اجداد ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کام نہ کریں۔ یہ سارے پیشکشیں لے کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کو چاہیے کیا ہے، آپ یہ لے لیں اور یہ باتیں چھوڑ دیں، نئے دین کی باتیں، اسلام کی باتیں چھوڑ دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جواب سکھایا تھا، جواب بھی قرآن میں ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے کوئی اجر نہیں، کوئی تنخواہ نہیں چاہیے،
کوئی مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، کوئی مجھے عہدہ نہیں چاہیے، کوئی مجھے سرداری نہیں چاہیے، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا رب ہے جس پر میرا اجر ہے وہ مجھے اجر دے گا، آپ کیا دو گے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب یہ باتیں کی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر ہے کہ عام انسان کی باتیں تو نہیں ہیں، عام انسان کی باتیں تو نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں پتہ ہے پھر وقال الظالمون، ان ظلم کرنے والوں نے، وہ ظالم لوگ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شرک کو ظلم کہا، ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو شرک کرنے والے ظالم کہلائے۔ یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ظالم کیوں کہا؟ انہوں نے کیا ظلم کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس وقت تو نہیں کیا، بعد میں تو کیا، لیکن اس وقت تو نہیں کوئی ظلم کیا نا، یہ ظالم کیسے ہو گئے؟ انہوں نے تو آفر کیا کہ بس نہیں، اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا۔ ان کو ظالم کیوں کہا گا مشرکین مکہ کو؟ اس لیے کہ ظالم کہتے ظلم کرنے والے کو، اور اللہ نے شرک کو قرآن میں ظلم کہا ہے، لہذا یہ ظالم ہوئے۔ وقال الظالمون، ان ظالموں نے کیا کہا ان مشرکوں نے کہ جو پیروی کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے، کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ یہ لوگ صرف پیروی کرتے ہیں ایسے شخص کی جو بیچارہ سحر میں مبتلا ہے، جادو اس پر کسی نے کر دیا ہے، بڑی الٹی سیدھی، نعوذ باللہ، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ یہ مشرکی، یہ جتنے بت ہیں یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، اور ہمارے باپ دادا جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہتا ہے، کہتے ہیں ان کے نام کی قربانی بھی نہ دو، ان کو جانور بھی ذبح نہ کرو، ان کو سجدہ بھی نہ کرو، اور دیکھو میں یہ قرآن میرے پاس فرشتہ آتا ہے وہی لے کر آتا ہے، اور یہ قرآن جو ہے نا اللہ کی کتاب ہے، اور دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ نا شہر زدہ شخص ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجیے، پورا قرآن پڑھے، پوری تفسیر پڑھے، تمام احادیث پڑھے، جو مخالفین نے آج بھی، جو غیر مسلموں نے اسلام کے بارے میں سب کچھ لکھا ہے نا، وہ سب کچھ پڑھ لے تو آپ کو پتہ کیا اندازہ ہوگا کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ کہا لیکن جھوٹا نہیں کہہ سکے۔ ابو جہل کی زبان سے آپ کو سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کر سکے۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ساری زندگی جس شخص نے جھوٹ نہیں بولا، آج تک تم اس کی کسی بات کو جھوٹا نہیں کہہ سکے، تم اس کے کسی جھوٹ کو آج تک نہیں پکڑ سکے اس رسول کے، تو کیا وہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے وہ جھوٹ بولے گا؟ وہ قرآن کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ کیا میں اللہ کا رسول اس بارے میں وہ جھوٹ بولے گا؟ جس شخص نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، اور ذہن میں رکھیے گا یہ مشرکین مکہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کبھی نہیں کہا، بددیانت کبھی نہیں کہا۔ پتہ کیا ہے؟ 2 لقب، تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے، 2 لقب مشرکین مکہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں قریش مکہ نے، ایک صادق اور ایک امین، صادق اور امین، سچا اور امانت دار۔ یہی نبوت کی بنیاد تھی، انہی چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مالی تنگی میں مبتلا ہے ان کو کشادہ حلال رزق برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر، خاص طور پر اس ملک پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے معاشرے پر یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔